اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیات 109 رکوع 11۔ سورہ یونس مکے میں نازل ہوئی سورہ یونس مکی ہے۔ ترجمہ: الف لام را، یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیجی کہ لوگوں کو بدعملی کے نتیجے سے خبردار کرے اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائے کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا اچھا مرتبہ ہے، لیکن ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہی ہر ایک کام کی تدبیر اور انتظام کرتا ہے۔ کوئی اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، پس اس کی عبادت کرو۔ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ آخر کار اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ اٹھائے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے انہیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو چمکتا اور چاند کو روشن بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور کاموں کا حساب معلوم کر لیا کرو۔ یہ سب کچھ حکمت اور مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ بلا شبہ رات اور دن کے آنے جانے میں اور ان تمام چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو ڈرتے ہیں، جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے ہیں، اور جو ہماری قدرت کی نشانیوں سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو کامیابی کا راستہ دکھائے گا، اور ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جبکہ وہ عیش و آرام کے باغوں میں ہوں گے۔ وہاں ان کا قول سبحانک اللہم ہوگا، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر اللہ لوگوں کو نقصان پہنچانے میں اس طرح جلدی کرتا جس طرح لوگ فائدے کے لیے جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر میعاد کبھی کی پوری ہو چکی ہوتی۔ تو جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ سرکشیوں میں بہکتے رہیں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لینے بیٹھتے اور کھڑے ہر حال میں ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے تکلیف دور کر دیتے ہیں تو بے پرواہ بن کر اس طرح چل دیتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں بھی پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں، اور تم سے پہلے کتنی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم گنہگاروں کو اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں ان کا جانشین بنایا
تاکہ ہم دیکھیں گے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو صرف اسی حکم کا تابع ہوں جو میرے پاس وحی کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہوتا ہے۔ یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن تم کو پڑھ کر نہ سناتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے واقف کراتا۔ پھر دیکھو کہ اس معاملے سے پہلے تم لوگوں میں ایک پوری عمر بسر کر چکا ہو، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ پس بتلاؤ کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو جھوٹ بات بنا کر اللہ پر افترا کرے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ بے شک گنہگار کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور مشرکین اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ تو ان کو نقصان ہی پہنچا سکتی ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند ہے، اور شروع میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ایک بات نہ ٹھہرا دی گئی ہوتی تو جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کبھی کا ہو چکا ہوتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ تو اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، تو تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہماری نشانیوں میں ہیلے نکالنے لگتے ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، بلا شبہ جو کچھ تم ہیلا بازی کر رہے ہو ہمارے فرشتے اسے لکھ رہے ہیں، وہ اللہ ہی تو ہے جو تم کو خشکی اور تری میں پھراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم بعض اوقات کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں موافق ہوا پا کر مسافروں کو لے چکتی ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، پھر اچانک تند ہوا کے جھونکے نمودار ہوتے ہیں اور ہر طرف سے موجیں ان پر آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بس اب تو موجوں میں گر گئے، تو اس وقت وہ اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کے لیے بندگی کا اقرار کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو ہم کو اس مصیبت سے نجات بخشے تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے، لیکن جو ہی اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو بس وہ اپنا عہد و پیما بھول جاتے ہیں اور ناحق ملک میں سرکشی اور فساد کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری ہی جانوں پر پڑے گا، پس چند روز دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ دنیا میں تم کرتے رہے ہم تم کو بتا دیں گے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلے، یہاں تک کہ جب زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر قابو پا گئے، تو اچانک رات کے وقت یا دن کے وقت اس پر ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا، اور ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا تباہ کر ڈالا کہ گویا
کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں ان کی ہدایت کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے ویسی ہی بھلائی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی اور نہ ذلت۔ ایسے ہی لوگ جنتی ہیں کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کی برائی کے برابر سزا ملے گی اور ان پر ذلت چھا جائے گی۔ ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں۔ یہی لوگ دوزخی ہیں، یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور وہ دن یاد کرو جس دن ہم سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے بنائے ہوئے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پھر ان میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے بنائے ہوئے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہماری تو پرستش نہیں کرتے تھے، دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، بلا شبہ ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر ہیں۔ وہاں ہر شخص اپنے اعمال کو جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے، اور لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک، اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے کم ہو جائے گا۔ اے پیغمبر ان مشرکوں سے پوچھو کہ وہ کون ہیں جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے پیدا کرتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام دنیا کا انتظام کر رہا ہے۔ تو وہ بے تامل کہیں گے کہ اللہ، تو تم ان سے کہہ دو کہ کیا تم اس پر بھی اس سے نہیں ڈرتے؟ تو دیکھو یہی اللہ تمہارا حقیقی پروردگار ہے۔ پھر بتلاؤ کہ حق ظاہر ہونے کے بعد ان کو نہ ماننا گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ تو پھر تم لوگ کدھر پھرے جا رہے ہو؟ اے پیغمبر اس کی طرح تمہارے پروردگار کا حکم ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے؟ تم ہی ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ پس غور کرو کہ تم کدھر کو الٹے چلے جا رہے ہو۔ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کا راستہ دکھا سکے؟ تم ہی ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی ہے جو حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ بھلا جو حق کا راستہ دکھائے اور وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود ہی راستہ نہ پائے جب تک کہ کوئی اسے راستہ نہ بتائے؟ افسوس تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ وہم و گمان کی باتوں پر چلتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سچائی کے مقابلے میں گمان کچھ کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں بے شک اللہ اس سے بخوبی واقف ہیں، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کو اپنی طرف سے بنا لائے۔ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور احکام الہیہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو بنا لیا ہے؟ اے پیغمبر تم کہہ دو کہ تم بھی ان جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ
جس چیز کے علم پر یہ قابو نہ پا سکے اور جس کی حقیقت ان کی سمجھ میں نہ آئی، اس کو انہوں نے جھٹلایا۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے، تو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور اے پیغمبر، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن پر ایمان لائیں گے اور بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اے پیغمبر، تمہارا پروردگار مفسدوں کو خوب جانتا ہے، اور اگر یہ اس قدر سمجھانے پر بھی تم کو جھٹلائیں تو تم کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، اور میں جو کچھ کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کے لیے میں ذمہ دار نہیں۔ اور ان لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہاری باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم ان بہروں کو سناؤ گے اگرچہ کہ یہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں؟ اور اسی طرح ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم ان اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے اگرچہ یہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں؟ یقیناً اللہ انسانوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا کہ انہیں جبراً اندھا یا بہرا بنا دے، مگر لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ ان سب کو اپنے حضور میں جمع کرے گا تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں ایک گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ بڑے ہی نقصان میں رہے اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اے پیغمبر، ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تم کو دکھلا دیں یا ہم تم کو وفات دے دیں، بہرحال ان کو تو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسی پر گواہ ہے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہیں، جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور مسلمانوں، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی بھر کی نہ دیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ اے پیغمبر، تم ان سے پوچھو کہ یہ تو بتاؤ کہ تم کیا کرو گے اگر اللہ کا عذاب رات میں یا دن میں نازل ہو جائے، تو پھر گنہگار کس بات کی جلدی کر رہے ہیں؟ کیا جب وہ واقعی ہو جائے اس وقت تم یقین کرو گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ ہاں اب تم نے یقین کیا، حالانکہ اس کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظلم کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ اب عذاب کا مزہ چکھو، یہ انہی اعمال کی سزا ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ تو تم کہہ دو کہ ہاں، میرے پروردگار کی قسم وہ سچ ہے، اور تم کس طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو وہ ضرور ان کو عذاب کے بدلے میں دے دے گا، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور پھر ان میں سے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ خبردار، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایسی کتاب آ چکی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی،
تو لوگوں کو چاہیے کہ اس سے خوش ہوں۔ یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جن کو وہ جمع کرتے ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو تمہارے لیے روزی پیدا کی ہے تو تم نے اس میں سے بعض چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا ہے اور بعض کو حلال ٹھہرا دیا ہے۔ ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو؟ اور جو لوگ جھوٹ بول کر اللہ پر اختراع پروازی کرتے ہیں، ان کا قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بلا شبہ لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ اے پیغمبر، تم کسی حال میں کیوں نہ ہو اور کہیں سے قرآن کیوں نہ پڑھتے ہو، اور لوگوں تم کچھ ہی عمل کیوں نہ کرتے ہو، مگر یاد رکھو ہم کو تمہارے ہر کام کی خبر ہوتی ہے جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، اور اے پیغمبر تمہارے پروردگار کے علم سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چیز چھوٹی ہے اور نہ بڑی، مگر یہ کہ روشن کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اے پیغمبر، ان کافروں کی باتوں سے تم آرزودہ نہ ہو، کیونکہ سارا غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یاد رکھو آسمانوں اور زمین میں جو ہیں وہ سب اللہ ہی کے بندے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں، تم جانتے ہو وہ کسی بات کی پیروی کرتے ہیں، وہ تو محض وہم و گمان پر چلتے ہیں اور ہر بات میں اپنی اٹکل دوڑاتے ہیں۔ وہی تو ہیں جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں تم آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ بلا شبہ اس بات میں ان لوگوں کے لیے جو سنتے سمجھتے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا ایک بیٹا بنا رکھا ہے۔ یاد رکھو اس کی ذات پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے۔ تمہارے پاس اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جس کو تم نہیں جانتے؟ اے پیغمبر، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ان کے لیے صرف دنیا میں فائدے ہیں، پھر آخرکار ہماری طرف سے ان کو لوٹنا ہے، تب ان کے کفر کی سزا میں ہم انہیں سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے۔ اور اے پیغمبر، تم ان لوگوں کو نوح کا قصہ پڑھ کر سناؤ، جب کہ نوح نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو یاد رکھو کہ میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، تو تم اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک سب مل کر اپنا کام مقرر کر لو، پھر دیکھ لو کہ اس کام میں تمہارے لیے کچھ شبہ نہ رہے، پھر جو کچھ میرے خلاف کرنا ہے کر گزرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ پھر اگر مجھ سے رد گرانی کی تو یاد رکھو کہ میں نے اس تبلیغ پر تم سے معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے۔ مجھے اس کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کے فرما برداروں میں رہوں، اس پر بھی لوں۔ نوح کو جھٹلایا تو ہم نے نوح کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا اور ان کی جانشین بنایا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا
ان سب کو غرق کر دیا۔ تو دیکھو جو لوگ سرکشی کے نتیجے میں ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے کتنے ہی پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے، اور وہ پیغمبر ان کے پاس معجزات لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے پھر ان کو مان لیتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد موسیٰ اور ہارون کو اپنی قدرت کی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گنہگار لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق بات پہنچی تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ تو موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ جس راہ پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے اس سے ہمیں پھیر دو، اور ملک میں تم دونوں کی ریاست اور سرداری ہو جائے، اور خوب سمجھ لو کہ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ اور فرعون نے حکم دیا کہ سب ماہر جادوگروں کو میرے پاس لاؤ۔ پس جب جادوگر آئے اور مقابلے کا میدان گرم ہوا تو موسیٰ نے کہا کہ تمہیں جو کچھ ڈالنا ہے ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی رسیاں ڈالی تو موسیٰ نے کہا کہ تم جو کچھ بنا کر لائے ہو یہ جادو ہے، یقیناً اللہ اسے ملیا میٹ کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ مفسد لوگوں کے کام نہیں بناتا، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دکھائے گا۔ اگرچہ مجرم برا مانے، پس موسیٰ پر ان کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا، اور وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے۔ اور بلا شبہ فرعون ملک میں متکبر تھا اور حد سے بڑا ہوا تھا، اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو اگر تم فی الحقیقت اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو، اگر تم فرما بردار ہو تو۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور دعا کی کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبل رخ کرو، ان میں نماز پڑھو اور ایمان والوں کو خوشخبری سناؤ۔ اور موسیٰ نے عرض کی کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت کی چیزیں اور مال و دولت سے دے رکھی ہے، تو اے پروردگار کیا یہ اس لیے ہے کہ تیری راہ سے لوگوں کو بھٹکائیں؟ اے پروردگار ان کے مال و دولت کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے کہا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تو تم دونوں ثابت قدم رہو اور ناواقف لوگوں کے راستے پر نہ چلو۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتار دیا۔ پھر فرعون اور اس کے فوجوں نے ظلم اور زیادتی سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی معبود نہیں، اور اب میں بھی اسی کے فرما برداروں میں ہوں۔ جواب ملا کہ تو ایمان لاتا ہے حالانکہ برابر نافرمانی کرتا رہا اور تو مفسدوں میں سے تھا۔ تو آج ہم تیرے بدن یعنی لاش کو سمندر کی موجوں سے بچا لیں گے تاکہ ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آنے والے ہیں قدرت کی ایک نشانی ہو، اور بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری قدرت کی نشانیوں سے غافل ہیں۔
اور ہم نے فرعون کے غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی، لیکن ان کے پاس حکم آ چکنے کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ اے پیغمبر، تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہے۔ تو اے پیغمبر، اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، بلا شبہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا اور نہ ان لوگوں میں سے ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بے شک جن لوگوں پر تمہارے پروردگار کا حکم ثابت ہو گیا وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے تاوقتیا دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، اگرچہ سارے معجزے ان کے سامنے موجود ہوں۔ پس دیکھو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو ان کا ایمان اسے نفع دیتا، مگر ہاں یونس کی قوم کے جب وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو فائدہ اٹھانے دیا۔ اور اے پیغمبر، اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ روئے زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں؟ حالانکہ کسی کا ایمان لانا بغیر اللہ کے حکم کے ممکن نہیں۔ اور یاد رکھو جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان کو گندگی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے قدرت کی نشانیاں اور دھمکیاں کچھ کام نہیں دے سکتی۔ تو کیا یہ وہ لوگ بھی ویسے ہی برے دنوں کے منتظر ہیں جیسے ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر دیکھو کہ ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ ایمان والوں کو بچائیں گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اے لوگو، اگر تم کو میرے دین کے بارے میں کسی طرح کا شک ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان والوں کے زمرے میں رہوں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہر طرف سے ہٹ کر اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف کیے رہو اور مشرکوں کے زمرے میں ہرگز شامل نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان، پھر اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور دیکھو اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کچھ فائدہ پہنچائے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے دین حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت اختیار کرے گا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں۔ اور اے پیغمبر، جو کچھ تم پر وحی بھیجی جاتی ہے اسی پر چلو اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔